سابق وفاقی وزیر فواد چودھری بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے مہم کے آغاز پر ہی مشکلات کا شکار۔ پی ٹی آئی اعلیٰ قیادت نے فواد چودھری کی مہم سے ناتعلقی کا اظہار کر دیا۔ سابق وفاقی وزیر نے اڈیالہ جیل پیشی کے دوران بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اور اسد عمر اور عمران اسماعیل کے ساتھ بانی تحریک انصاف کی رہائی کے لیے حکومتی وزراء سے خصوصی ملاقاتوں کا اعلان کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق آغاز میں ہی اسد عمر نے مہم سے ناتعلقی کا اظہار کر دیا۔ کہا، میں بانی کی رہائی کے لیے ہر تحریک کا حصہ بنوں گا مگر اس پلان کے تحت نہیں۔ بیرسٹر گوہر، رؤف حسن اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے بھی فواد چودھری کی تحریک کی حمایت نہ کی تھی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی نے بانی چیئرمین کی رہائی کو اولین قرار دے دیا۔ کہا، کارکنان حوصلے بلند اور اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں، ہم بہت جلد مشترکہ رائے عمل کے تحت بانی چیئرمین کو رہا کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی سندھ کے کارکنان اور بانی رہائی تحریک کے کنوینئر پر مشتمل کثیر رکنی وفد کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ کہا، سہیل افریدی کے وزیر اعلیٰ بننے سے کارکنان کے اندر ایک امید جاگی۔ وزیر اعلیٰ کا ذاتی خرچے پر ملاقات کے لیے آنے والے وفد سے اظہار تشکر، جلد سندھ کا دورہ کرنے کا عندیہ۔ صوبائی وزراء مینا خان اور شفیع جان نے اختیار ولی کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی پر 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کے الزامات مسترد کر دیے۔ کہا، ویڈیو 16 مارچ 2023 کی ہے۔ 9 مئی کو سہیل افریدی پشاور میں تھے۔ اختیار ولی نے جعلی ویڈیو ٹی وی پر چلائے، حقائق توڑ موڑ کر پیش کیے۔ کابینہ کے پہلے اجلاس میں ریڈیو پاکستان واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیشن کی منظوری دی گئی۔ ہماری نشستیں چھینی گئیں، اب سہیل افریدی ان لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہا۔ وزیر اعلیٰ کی بانی سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ پشاور میں سی ٹی ڈی تھانے کی دھماکے سے متاثرہ عمارت کا ایک حصہ گر گیا۔ صبح مال خانے میں بارودی مواد پھٹنے سے دھماکے سے ایک اہلکار شہید، 2 شدید زخمی ہو گئے۔ شہید اہلکار کی نماز جنازہ پولیس لائن پشاور میں ادا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی بھی شرکت۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق تھانے میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگی جس سے گورام میں بارودی مواد پھٹ گیا۔ آج ہی خیبر پختونخوا نے واقعے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ سی پی او پشاور میاں سعید کہتے ہیں، واقعہ دہشت گردی نہیں، دھماکے سے عمارت کا ایک حصہ منہدم ہوا۔ تھانے میں موجود ملزمان کو سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹر منتقل کر دیا۔ سی ٹی ڈی کی تحقیقاتی ٹیم کا اطراف کے علاقوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج کا معائنہ۔ تھانے میں موجود پولیس اہلکاروں کے بیانات قلم بند۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کا نوٹس، آج ہی پولیس سے رپورٹ طلب۔ پاکستان سرحد پار دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن اقدامات جاری رکھے گا۔ جھوٹے بیانیے سے حقائق نہیں بدلیں گے، اعتماد عملی اقدامات سے بحال ہوتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا افغان طالبان کے گمراہ کن بیان پر رد عمل۔ کہا، افغانستان سے متعلق قومی پالیسی پر مکمل اتفاق رائے ہے۔ پاکستان کی سیاسی اور اس کی قیادت مل کر ہم آنکھ ہے۔ افغان طالبان بھارتی پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ افغان طالبان بیرونی عناصر کے ایجنڈے پر عمل کر رہے ہیں۔ پاکستان کی افغان پالیسی قومی مفاد اور علاقائی امن کے لیے ہے۔ اتحاد و اتفاق کی ضرورت جتنی آج ہے پہلے کبھی نہ تھی۔ قومی اور عسکری قیادت نے اتحاد اور یکجہتی کے ذریعے ہی ہر محاذ پر کامیابیاں سمیٹی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں، پاکستان کی خاطر سب کو مثبت سوچ کے ساتھ ایک ہونا چاہیے۔ وزیر داخلہ سے گورنر پنجاب کی ملاقات۔ سردار سلیم حیدر نے جنوبی افریقہ کے خلاف T20 سیریز جیتنے پر مبارکباد دی۔ کہا، ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، صوبے میں جرائم کی شرح میں نمایاں کمی آئی، شہروں اور دیہاتوں کا امن بحال ہوا۔ اضلاع میں پبلک ٹرانسپورٹ اور سڑکوں کی بحالی صرف انفراسٹرکچر نہیں بلکہ روزگار اور خوشحال کا ذریعہ ہے۔ ستھرا پنجاب پروگرام بھی صرف صفائی نہیں بلکہ نیا کلچر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ساہیوال ڈویژن کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی اور پارٹی ٹکٹ ہولڈر کی ملاقات۔ ارکان اسمبلی کا جدید کیتھ لیب کے قیام اور الیکٹرو بسز لانچ کرنے پر مریم نواز کو خراج تحسین۔ پیپلز پارٹی نے 15 سالوں میں کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا، 400 بسیں لا کر بے وقوف بنایا جا رہا ہے، سڑکیں ٹھیک نہیں اور ای چالان ہو رہے ہیں۔ ابھی جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی تنقید۔ کہا، سندھ حکومت قبضے کی سیاست ختم کر کے ہمیں کام کرنے دے۔ پیپلز پارٹی نے دھاندلی سے اپنا میئر بنایا لیکن اسے اختیارات نہیں دیے۔ کچرا اٹھانے کا اختیار بھی سندھ حکومت کے پاس ہے۔ جماعت اسلامی اپنے ٹاؤنز میں اختیارات سے بڑھ کر کام کر رہی ہے۔ ہم بنو قابل پروگرام کے ذریعے جنریشن زی کو باصلاحیت بنا رہے ہیں۔ اگر نوجوان نکلے تو آپ کو گھر جانا ہوگا۔ جماعت اسلامی کو دوسروں کا کام برا اور اپنا اچھا سمجھنے کی بیماری لاحق ہے۔ منافقت پر مبنی سیاست کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ چکا ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا حافظ نعیم الرحمان کے بیان پر رد عمل۔ کہا، حافظ صاحب لاہور جا کر بھول گئے، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اپنا کام تھرڈ پارٹی سے ذریعے انجام دیتی ہے۔ ان کے ٹاؤن میں صفائی کے انتظامات اور کارکردگی سے پورا کراچی واقف ہے۔ آپ پرانی کیسٹ دہراتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی قیادت میں کراچی ترقی کی راہ پر گامزن رہے گا۔
पंजाब के 11 शहरों से 1600 से ज्यादा अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। आज तोरखम के रास्ते वापस भेजा जाएगा। गिरफ्तारियां लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, अटक, गुजरात और चकवाल से की गई। पुलिस की गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान बाशिंदों की निशानदही करने और उन्हें घर किराए पर न देने की हिदायत। तोरखम के रास्ते गुज़िश्ता रोज 5000 से ज्यादा अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजा गया था। लाहौर के इलाके रायविंड में अफगान मुहाजिरीन को रिहाइश देने पर मालिक मकान अहमद खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मालिक मकान ने अफगान मुहाजिरीन का इंतराज थाना में नहीं करवाया। करारदारी एक्ट की भी खिलाफ वर्जी। पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में 7 दिन की तोसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार। 4 से जायद अफराद के अवामी इज्तिमात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पंजाब भर में हर किस्म के असली की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी है। भारत से आने वाली हवाओं से लाहौर की फिजा इंतहाई मुज़र सेहत। मौके बाद सांस लेने में दुश्वारी का सामना। तिबी माहिरीन की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। मौके बायस पंजाब के सरकारी और निजी तालीमी इदारों के औकात कार तब्दील। कल से स्कूल 8:45 से कबल खोलने की इजाज़त नहीं। खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका स्कूल इंतजामिया को 5 से 10 लाख रुपए जुर्माना किया जाए। इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और हुल्लड़बाजी करने वाला नौजवान गिरफ्तार। मुलजिम ने एहलकार को गालियां और धमकियां दी। एक एहलकार को थप्पड़ भी रसीद किया। आकिब नईम गुज़िश्ता रोज निजी हाउसिंग सोसाइटी में शहरी पर तशद्दुद में मुलविस निकला।